نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے ہدایت یافتہ فلاح پانے والے لوگوں کا تعارف جن صفات کے ذریعے کروایا، ان میں اول صفت ایمان بالغیب کی ہے، اور غیب ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جو انسانی حواس محسوس نہ کر سکیں اور انسان اس کا ادراک نہ کر سکیں۔ امور غیب میں اللہ کا وجود، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، جنت و جہنم پر ایمان وغیرہ شامل ہیں، اور یہی دین اسلام کی بنیاد ہے۔ جبکہ جن قوموں نے انکار کیا، ان کا نقطہ انکار اس گرد گھومتا تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتُوا عُتُوًّا كَبِيرًا، یعنی اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترے، یا ہم ہی اپنے پروردگار کو آنکھوں سے دیکھ لیں، یا اپنے دل میں بہت بڑے بن بیٹھیں اور بہت بڑی سرکشی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ان امور کو ہم سے پوشیدہ رکھنا اور دنیاوی امور کا علم دے دینا یہ حکمت سے خالی نہیں۔ بہرحال ایک مسلمان جب ان ایمانیات کو تسلیم کرتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ اس کے حواس کے ذریعے وہ ان کی حقیقتوں کو جان چکا ہے، اور نہیں اس وجہ سے کہ سائنسی علوم ان اعتقاد کی تائید کرتے ہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ قرآن و سنت اس کا حکم دیتے ہیں۔ البتہ اگر سائنسی تائید حاصل ہو جائے تو یہ اس طبقہ کو سمجھانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے جو سائنسی اصولوں کی روشنی میں دین اسلام پر اعتراض کرتا ہے۔ لہٰذا اس مضمون میں، اس بیان میں جدید سائنس کی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے اس کی مدد سے عقیدہ آخرت کا اثبات کیا جائے اور اس کی صحت کو بیان کیا جائے۔ قرآن کریم میں 115 مرتبہ عقیدہ آخرت کا تذکرہ ہوا ہے، اور کم و بیش اتنی ہی بار دنیا کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ موت و آخرت کے دیگر احوال کا تذکرہ الگ طور پر ہوا ہے۔ اس مقرر اس عقیدے کا ذکر ہوا ہے۔ متعدد مقامات پر دنیا کی زندگی کو دھوکے کا سامان کہا گیا، اور اس کے مقابلے میں اصل زندگی آخرت کی زندگی کو قرار دیا گیا۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یعنی یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش وہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے کہ قرآن کریم میں بیان کردہ یہ آخرت کا تذکرہ پڑھنے والے پر اثر کر جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کو پڑھتے سنتے ہوئے رو رہے ہیں، تو کہیں صحابہ اکرام کے رونے کے واقعات موجود ہیں، بلکہ یہی خشیت دیگر بزرگان دین اور سلف صالحین کی سیرتوں اور ان کی زندگیوں میں بھی نظر آتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی نے نماز میں تلاوت کے دوران جب سورۃ الحاقہ کی آیت پڑھی، خذوہ فغلوہ، یعنی اسے پکڑ لو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، جب یہ آیت پڑھی تو زار و قطار روتے رہے حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے۔
ایک موقع پر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے جن میں آخرت کا تذکرہ ہے، تو صبح تک ان آیات سے آگے نہ بڑھ سکے۔ سب سے پہلے یہ بنیادی بات قابل فہم ہے کہ سائنس کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ سائنس کی دنیا کو جس قدر بھی ضرورت ہو، اس کے دائرہ کار اور حدود سے کوئی ذی عقل انسان انکار نہیں کر سکتا۔ یہ حد بندی ہی ہے کہ سائنس اور فنون میں فرق کیا جاتا ہے، ورنہ سائنس اگر علم کا نام ہے تو فنون سمیت دیگر امور بھی اس میں داخل ہو جائیں گے۔ گویا کہ انسان اپنی قدرتی صلاحیتوں کی بنیاد پر جو کرے وہ بھی سائنس کا جز ہے۔ سائنس کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین رکھی جائے کہ سائنس کی ابتدا ایک مفروضے سے ہوتی ہے اور وہ مراحل طے کرتی ہوئی نتیجہ تک پہنچتی ہے، لہٰذا اسے طے شدہ یقینی امور کے لیے معیار بنانا بیوقوفی ہوگا۔ مثال کے طور پر ثابت شدہ یقینی چیز آسمان کا محض کوئی مفروضے کی بنیاد پر انکار کر دے اور کہے کہ جیسے آسمان سمجھا جا رہا ہے وہ زمین اور آسمان دراصل آسمان ہی ہے، تو اس قسم کی بات کو سائنسی بات قرار دے کر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے علاج کی ضرورت ہوگی۔ تو سائنس مفروضے سے لے کر جب نتیجہ کے مراحل طے کرتی ہے تو اس کے بعد وہ حتمی سائنسی اصول نہیں بنتا، بلکہ اب بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے قبول کر لیں، ہاتھوں ہاتھ قبول کریں اور اس پر مزید تجربے کریں، یا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور کسی ایک فرد کے مفروضے سے نتیجے تک مراحل پر مشتمل کسی فلسفے کو قبول کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں مفروضے نتائج کی صورت اختیار نہیں کر پائے، اور سینکڑوں طے شدہ نتائج ہونے کے باوجود خود سائنسدانوں کے اختلاف کی نظر ہو چکے ہیں۔ ایسے میں انسانوں کی بنائی گئی ان تجربہ گاہوں کو رب العالمین کے احکامات پر فیصل بنایا جانا کون سا انصاف ہے؟ تو سائنس کی اقسام اور اس کی شاہوں کے اصول، تجربات وغیرہ کو ایک دوسرے پر لاگو نہیں کیا جا سکتا، یعنی ہر ایک شاخ یا نوع کا دائرہ کار ہے جن کے مابین یہ فرق بتلاتا ہے کہ ان شاخوں یا اقسام کو جب باہمی طور پر خلط ملط کر دینا سراسر غلط ہوگا، کیونکہ ہر ایک شاخ کا ایک دائرہ کار ہے۔ بالکل اسی طرح سائنس کا بھی ایک دائرہ کار ہے، اگر دیگر امور کے ساتھ اسے خلط ملط کر دیا گیا تو خود سائنس ہی اس کی زد میں آ جائے گی، کیونکہ ہر شعبے کے آلات، علم اور میدان مہارت مختلف ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ آخرت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔